चाचा पेट्रोल पंप पर मुंशी था। हर जुमेरात चाची से कहता, रात को तैयार रहना, पेट्रोल डालने आऊंगा। चाची मुंह छुपाकर सर झुका लेती और एक रोज चाचा के 14 साला बेटे से पूछा, बता तो चाचा कैसे पेट्रोल डालता है। कहने लगा, आज रात को देख लेना। रात हुई तो मुझे कमरे में ले गया। उस रात मैं तुम्हें अपने अब्बा का सच तभी बताऊंगी जब तुम अपने भाई से मेरी शादी करोगी। चाचा की बेटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी बेबाक थी कि अपने मुंह से ये बात करेगी। मैं तो उसे बहुत शरीफ लड़की समझती थी, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली। मुझे शुरू से ही ऐसी औरतें पसंद नहीं थी जो मर्दों को प्रपोज करती फिरे, और इसी वजह से मुझे अपनी चाचा की बेटी इस वक्त जहर लग रही थी। लेकिन चाचा का राज जानना भी जरूरी था, जो मुझे इतनी आसानी से खुलता महसूस नहीं हो रहा था। चाचा की बेटी ने मुझे खामोश देखा तो कहा कि बोलो, अब जवाब दो, क्या सोच रही हो। मेरा दिल तो किया कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारूं, पर फिर मैंने सोचा कि जिस लड़की को खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मैं भला क्या कर सकती हूँ। फिर अचानक मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। मैं हौले से मुस्कुराई और आगे बढ़कर चाचा की बेटी को गले लगा लिया। वो हल्का सा कसमसाई, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया था। हाँ, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से जरूर करवाऊंगी, मैंने चाचा की बेटी से कहा। जाने क्यों उस पल मैं खुद गर्स हो गई थी। मैं अपनी ही कजन को इस्तेमाल करने जा रही थी। एक बार तो ख्याल आया कि यह गलत है, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा कि वो मेरे भाई से मोहब्बत करती है, मेरा भाई नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से ये सब करेगी तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भूल गई थी कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ। बस मुझे तो अपना फायदा दिख रहा था। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आखिर एक बेटी अपने ही बाप का राज फाश क्यों करेगी। काश ये सवाल उस वक्त मेरी समझ में आ जाते। आज मुझे चाचा के घर आए 10 दिन हो चुके थे और मेरे दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल चुका था। दरअसल मेरा चाचा एक बहुत ही गरीब इंसान था। वो अक्सर बीमार रहता और इसी वजह से वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता था। चाचा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता। मेरा अब्बू एक क्लर्क था और हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। फिर अचानक अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर छोड़कर चला गया। उस वक्त चाचा की 2 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। वक्त गुजरता गया और चाचा से मुलाकात न हुई। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई तो वहां मैंने चाचा को देखा और मैं हैरान रह गई। पहले पहल तो मैंने चाचा को पहचाना ही नहीं। चाचा की सेहत पहले से अच्छी हो चुकी थी और चाचा किसी सेठ से बात कर रहा था। मैं कितनी ही देर चाचा को देखती रही और फिर आगे बढ़कर चाचा को पुकारा तो चाचा ने हैरत से मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो। सेठ भी अपने सामने खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान हो गया। मैं उस सेठ को जानती थी, ये प्रॉपर्टी डीलर ही था, लेकिन चचा उसके साथ क्या कर रहा था ये हैरान कुन बात थी। चचा की बात सुनकर मैंने कहा, चचा मैं आपकी भतीजी। ये सुनकर पहले तो चचा हैरान हुआ और फिर खुश होकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जल्दी चलो, फिर घर चलते हैं। मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मना भी नहीं कर पाई। चचा के जिस्म पर हमेशा फटे पुराने कपड़े होते थे, लेकिन आज उन्होंने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। चचा ने टैक्सी करवाई और हम घर की जानिब चल पड़े। रास्ते में चचा ने पूछा कि तुम अकेली लड़की अपने घर से इतनी दूर अनजान शहर में क्या कर रही हो। मैंने बताया कि चचा मैं पढ़ाई के सिलसिले में आई हूँ। ये सुनकर चचा चुप हो गया और मैं चचा के घर आ गई। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि चचा ने अपना जाती घर बना लिया था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। चची हस्बे तवक्को मुझसे मिलकर खास खुश नहीं हुई। अलबत्ता उनकी एक बेटी जो मेरी ही हम उम्र थी मुझसे अच्छे से मिली थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और एक 14-15 साल बेटा था जिसे मैं पहली बार मिल रही थी। चचा ने चची से मेरी अच्छी खातिर तवाजु करने का कहा। इसके बाद चचा चला गया तो चचा की बेटी मुझसे मेरे घर वालों का पूछने लगी। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। मैं आज तक किसी रिश्तेदार के घर नहीं ठहरी थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मेरी अम्मी को पता चला तो वो क्या करेंगी। अम्मी को चचा की फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। दिन तो गुजर गया, शाम हुई तो चचा ने चची से कहा कि आज रात तैयार रहना, पेट्रोल डालने आना है। चचा ने छुपकर चची से कहा था, लेकिन अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने छुप कर ये सुन लिया और ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। चचा ये कहकर चला गया तो मैं किचन में दाखिल हुई। चची का चेहरा सुर्ख हो चुका था और मुझे देखते ही उन्होंने सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम था कि चचा ने ये बात क्यों की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चची की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं था। और फिर चची का मुझसे यूं मुंह छुपाना भी अजीब लगा। रात को मैं अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि चचा की बेटी मेरे पास आ गई और उसने भाई को देख लिया। इसके बाद तो उसने मेरी जान ही नहीं छोड़ी। वो मुझसे भाई के बारे में पूछती रही।
میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میرا بھائی بہت بڑا وکیل ہے۔ وہ یہ سن کر سر ہلا کر خاموشی سے چلی گئی۔ چچا سارا دن غائب ہوتا تھا۔ چچا کا بیٹا کالج چلا جاتا تو پیچھے چچی اور ان کی بیٹی اکیلی رہ جاتی۔ 1-2 دن تو میں نے بھی ایسے ہی گزارے، پر جس کام کے لیے میں اس شہر میں آئی تھی اس کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ لیکن میرے ذہن میں ابھی تک چچا کی رات والی بات گونج رہی تھی۔ شام کو جب میں واپس لوٹی تو گھر میں وہی سیٹ بیٹھا تھا جسے میں نے چچا کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھا۔ سیٹ کا یہاں ہونا عجیب تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، پر مجھے خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ سیٹ کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہیں اور پھر وہ چلا گیا۔ جس وقت ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے، چچا اٹھے اور چچی سے کہا کہ تیار رہنا، آج پھر رات کو پیٹرول ڈالنے آؤں گا۔ یہ سن کر چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چچی نے گھبرا کر مجھے دیکھا، جبکہ چچا مسکرا کر چلا گیا۔ یہ سن کر چچا کی بیٹی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا کے مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے پچھلی رات بھی چچا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے۔ رات کو چچا کی بیٹی اور میں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنی کزن سے پوچھنا چاہا کہ چچا کیا کام کرتے ہیں اور وہ رات کو کہاں جاتے ہیں، لیکن کزن نے یعنی چچا کی بیٹی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ چائے بنا کر لائی، جسے پیتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو سر گھوم رہا تھا۔ میں نے چچا کی بیٹی سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، میں اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی کر کہا کہ تم تھک گئی تھی اسی لیے سو گئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری چائے میں یقیناً کچھ ملایا گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور میں نے چچا کا راز جاننے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ 10 دنوں بعد میں رات کو اپنے بھائی سے چچا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میرے بھائی کو سب بتایا کہ چچا جانے ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی مجھے بھنک بھی نہیں پڑ رہی، اور جانے کہاں سے چچا کی بیٹی نے یہ باتیں سن لی۔ اس نے کہا اگر تم میرے ابا کا راز جاننا چاہتی ہو تو اپنے بھائی کی مجھ سے شادی کروا دو، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ابا کا راز تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں اپنے بھائی کی تم سے شادی کروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہا کہ اسے وہاں لے جاؤ جہاں اس وقت ابا ہیں۔ چچا کے بیٹے نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، جبکہ چچا کی بیٹی ایسے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اسے خزانہ ملنے والا ہو۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ چچا کا 14 سالہ بیٹا مجھے لے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ مجھے انجان راستے پر لے جا رہا تھا۔ یہ پرانی سی حویلی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گیا، اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگ رہا تھا، پر میں چچا کے 14 سالہ بیٹے سے ڈرتی نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک پیلاہٹ سی تھی۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو یہاں لے آیا۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ حویلی سیٹھ کی ہے، اس نے ہی آپ کو دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ دراصل میرا ابو ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، لیکن ہر رات وہ وہاں سے پیٹرول چوری کر کے گھر لاتا ہے، جسے امی بڑی بڑی ٹینکوں میں ڈالتی ہیں۔ پہلے ہم بہت غریب تھے، پر اب ہمارے پاس بھی پیسے آنے لگے ہیں، اور وہ سیٹھ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی سیٹھ سے ہوئی تھی، وہ ماں نہیں بن سکی، اس وجہ سے اکثر سیٹھ اسے مارتا پیٹتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ بدلے میں پیسے مانگتا ہے۔ ابا اسی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اسی لیے وہ پیٹرول چوری کرتے ہیں۔ پر سیٹھ نے ابا سے اب یہ کہا ہے کہ اپنی بھتیجی میرے حوالے کر دو، میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بتاتے ہوئے چچا کا بیٹا رو پڑا، اور یہ سب سن کر میں تو ساکت رہ گئی۔ میں جو اپنے آپ کو بڑی ذہین سمجھتی تھی، اور اسی لیے میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی، اور اس کے پہلے مشن پر میں اس شہر میں آئی تھی، لیکن میری ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ابھی خاموشی کھڑی رہی جب چچا کے بیٹے نے کہا کہ سیٹھ کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چچا کے بیٹے کو ایک نمبر لکھ کر دیا اور کہا کہ اس نمبر پر فون کر کے میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اب مجھے چچا کے خلاف ثبوت چاہیے تھے۔ میں حویلی سے نکل رہی تھی جب سیٹھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن میں پکڑی گئی۔ سیٹھ کے آدمی نے مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا۔ سیٹھ میرے پاس آیا اور کہا کہ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی میں اپنا دل ہار گیا تھا، اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ سیٹھ کی شیطانی نگاہوں سے مجھے خوف آ رہا تھا، پر مجھے مضبوط بن کر رہنا تھا۔ سیٹھ کی میری ٹھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط حرکت کرتا، میں نے اپنی پوری طاقت سے ٹانگ سیٹھ کے سینے پر دے ماری۔ وہ دور جا گرا۔ میں یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اب مجھے انتظار کرنا تھا۔ سیٹھ نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، جس سے میں نیچے گر گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھکا دو؟ سیٹھ کسی بدمست ہاتھی کی طرح مجھ پر برس پڑا۔ اس نے مجھے کافی مارا، میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ جب سیٹھ تھک گیا تو چلا گیا۔
اور میں رو پڑی۔ میں جانتی تھی میں نے جو راستہ چلنا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا، مجھے ایسے ہی مضبوط بننا تھا۔ میں جانتی تھی میرے لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اب تو میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ مجھے یہاں قید ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ میں سیٹھ کی شیطانیت سے بچی ہوئی تھی، اتنا کافی تھا۔ اور پھر تیسرے دن سیٹھ آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی یا بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں نکاح کروں گی۔ یہ سن کر سیٹھ خوش ہو گیا اور شام کو نکاح کا بتا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں خوب روئی۔ دراصل میں اکیلی لڑکی تھی اور ابھی تو مجھے لڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی پہنچ سے زیادہ بڑا پنگا لے لیا تھا۔ شام ہوتے ہی نکاح کا جوڑا کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح کا جوڑا پہن لیا اور تیار ہو گئی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے سیٹھ کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ میں نکاح سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو سیٹھ نے ہنستے ہوئے اپنے ان تمام کالے دھندوں کا ذکر کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے خاموشی سے اس ٹیپ ریکارڈر میں سب ریکارڈ کر لیا جو میرے پاس ہی تھا۔ اور پھر نکاح کے وقت جب قاضی نے مجھ سے نکاح کا پوچھا تو عین اس وقت میں نے اللہ کو پورے دل سے پکارا، اور تبھی پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ سیٹھ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پولیس کی گاڑیاں باہر ہوٹر بجا رہی تھیں۔ اس سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ دراصل میں نے چچا کے بیٹے کے ہاتھوں اپنے بھائی کو پیغام بھیجوایا تھا۔ اسے پیغام لیٹ ملا، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ بھائی نے پولیس والوں سے رابطہ کیا اور وہ لوگ اپنی پوری تیاری سے مجھ تک پہنچے۔ شکر خدا کا کہ میں عین وقت پر بچ گئی۔ سیٹھ کے خلاف میں نے پہلے بھی بہت سے ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ دراصل میں سیٹھ کو ہی پکڑنے آئی تھی اور یوں میرا مشن پورا ہوا۔ دوسری جانب چچا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چچا کے 14 سالہ بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی اور اس نے چچا کی ویڈیو بھی بنا رکھی تھی، جبکہ چچا کی بیٹی رو پڑی، کہنے لگی میں اپنی بہن جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے منہ سے بولا کہ اپنے بھائی سے میری شادی کروا دو کیونکہ وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا۔ خیر اس کا فیصلہ تو بھائی نے کرنا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چچا کی بیٹی کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں بہت بڑے حادثے سے گزری تھی لیکن میں خوش تھی کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہی، اور میں جان گئی تھی کہ مجھے آنے والے وقت میں اس سے بھی بڑے حادثوں سے گزرنا تھا، اور میں اس کے لیے تیار تھی۔